رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنا چکا ہوں. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا شہنشاہ، یمن کا درویش، میرے آقا کا دیوانہ، میرے آقا کریم کا مستانہ، حضور کی محبتی مسجد نبوی ہے. میرے آقا کریم عصر کی نماز پڑھ لئی، سرکار بہر تشریف لے آئے. میرے آقا یمن کی جانب اس طرح نگاہ اٹھا کے ایک ٹھنڈی سال لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق ادھر ہمارا عاشق رہتا ہے، ادھر ہماری محبت ہے، ہمارا دیوانہ رہتا ہے، یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے. کون؟ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے باپ کا نام عامر کرن، دادی جان کا نام تھا. یہ اویس کرنی یمن کے علاقے کا رہنے والا تھا. یہ دیوانہ مستانہ درویش صرف انسان تھا. محلے کے لوگ، محلے کا عوام اسے نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرے آقا کریم کا فرمان ذیشان عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں. نبی کریم فرمائے میرے غلاموں میں، خدا کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جس کو میرے مالک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں میں ہیں جنہیں میرے مالک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کا نام اویس کرنی ہے. کیا نام ہے؟ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے. میرے آقا کریم سے محبت، میرے آقا کریم کا دیوانہ، سرکار کا صحابی نہیں بنا. کیوں؟ ماں کی خدمت کرتا تھا. اس کی بوڑھی ماں تھی، بچپن میں تھا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں نے خدمت کی، ماں نے پالا، اس کے دل میں نبی کریم کی محبت ڈالی، سرکار کا دیوانہ بن گیا. جب جب نبی کریم کا ذکر کرتا ہے تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے. کہتے اماں کبھی اجازت دے میں مدینے جاؤں، اپنے لجپال کے ساتھ ملاقات کرو. ماں کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہوں، نبی نہیں ہوں، میرا حفاظت میری کون کرے گا، میرا خیال رکھے گا کون، کھانا کون پیش کرے گا. آخر کار ایک دن اصرار کی، کہنے لگا ماں میں جاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جلدی واپس آتا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے، 8 پیر لگانا، واپس آ جانا. ماں تو ماں ہے نا. عظمتہ کیا کیا سناواں مادیاں، عظمتہ کیا کیا سناواں مادیاں. بولے ذرا عظمتہ کیا کیا سناواں مادیاں. تار دے دیا نے دعاواں مادیاں، تار دے دیا نے دعاواں مادیاں. عظمتہ کیا، جن کو ماں کے ساتھ پیار ہے پڑھ لے جملے. عظمتہ کیا کیا سناواں مادیاں. بولو عظمتہ کیا. رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا دعاواں مادیاں، یاد جد آیا دعاواں.
اللہ تعالیٰ نے ماں نو بڑا مقام، بڑا رتبہ، بڑا عزت اور شان عطا فرمائی۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اماں مدینے جاتا ہوں، لجپال سے ملاقات فرماتا ہوں، جلدی واپس آ جاتا ہوں۔ ماں سے وعدہ کیا، دوڑتے دوڑتے یمن سے مدینے آیا، میرے آقا کریم کی ملاقات کے لیے تڑپتا رہا۔ جب مدینے پہنچا میرے مالک کی کچھ یوں منشا تھی، سرکار انہی دنوں میں سفر پہ گئے ہوئے حضرت اویس کرنی جب مدینے آیا در دیوار کو ہاتھ لگا کے چومتا ہے، کبھی کس گلی میں کبھی کس گلی میں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے، کنارے پہ کھڑا ہوا، ایسا سی دستک دی، اندر سے تیری میری روحانی ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہتا ہے دور سے آیا ہوا مسافر ہوں۔ کیوں کس لیے آیا ہے؟ کہتا ہے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میرے آقا گھر پہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے دل کے اندر درد آیا، کیا پیار کیا محبت تھی۔ ایسا سے کہنے لگا اما عائشہ میں جا رہا ہوں، لیکن جب میرے سرکار آ جائیں انہیں میرا سلام کہنا، انہیں میرا سلام کہنا، اتنا کہنا تیرا دیوانہ آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ دیواروں کو دیکھتے دیکھتے روتے روتے واپس چلا گیا۔ انا گلیاں وچ نہ یار نظرے، جنہ گلیاں وچ نہ یار نظرے، اسی جیندیاں مر جانا ہے۔ جنہ گلیاں وچ نہ یار نظرے، اسی جیندیاں مر جانا ہے۔ تیرے باجی چن عربی اسا ایتھوں کی لانا ہے۔ واپس چلے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، مسجد نبوی میں حضور مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ جب بھی سرکار واپس آتے تو شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھتے۔ میرے آقا نے مسجد نبوی میں نفل 2 رکعت ادا کیے۔ جب گھر کی جانب حضور چلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، میرے آقا اس طرح دیکھا اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے دروازے پہ ایک نور دیکھا، میٹھی میٹھی خوشبو دیکھی۔ سرکار جب گھر کے اندر آئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال کیا۔ میرے سرکار نے بقیہ حالات پوچھنے سے پہلے سرکار فرمانے لگے عائشہ کون آیا تھا؟ محبت ہو تو ایسی ہو، خود محبوب پوچھیں کون آیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کوئی مسافر تھا، کوئی مسافر تھا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ عام مسافر نہیں، یہ میرا اویس آیا تھا، یہ میرا اویس ہے، میرے اویس کی خوشبو ہے۔ آقا کون ہے؟ فرمایا کرن میں رہنے والا ہے، یمن کا واسی ہے، میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے۔ آقا پہلے کبھی نہیں آیا، اگر اتنی محبت کرتا ہے یہاں کیوں نہیں آ جاتا، رکا کیوں نہیں؟ میرے نبی مسکرائے، فرمایا عائشہ اس کی ضعیف ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، ماں کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے صحابیت سے بھی معروف ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابی نہیں لیکن خیر التابعین ہے۔
میرے آقا نے اسے کیا القاب دیا، کیا شان دی، میرے آقا سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ کچھ کتابوں میں یوں بھی ذکر آیا ہوا ہے، جب یہ مدینے آتے، جب میرے آقا کے شہر میں آتے، بڑے ادب کے ساتھ آتے، حضور کے ساتھ بے تحاشا محبت۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو بلایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت علی شیر خدا بھی تشریف فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جبہ مبارک اس طرح ہاتھ میں ہے، میرے آقا فرمایا عمر علی جی آقا، فرمایا یہ میرا جبہ مبارک ہے جی آقا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے اٹھاؤ یمن کی جانب جاؤ، وہاں پہ میرے کاشق رہتا ہے، نام اویس کرنی ہے۔ آقا نشانی کیا ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی، نشانی میرا نبی دے رہا ہے۔ ملاقات نہ صحابہ کی ہوئی نہ حضور سے ملاقات ہوئی، لیکن صحابہ پوچھ رہے ہیں آقا اس کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اگر نہیں دیکھا نبی جانتے ہیں۔ میرے آقا فرمائے اسے کچھ عرصہ قبل برس کی بیماری ہوئی تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں برس کی ایک سفید سی ٹاکی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بائیں کندھے کے نیچے برس کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، حضور کا جبہ مبارک اٹھایا، آقا چلیے، سرکار نے فرمایا جاؤ، لیکن ایک بات ہے یاد رکھو آقا جی، سرکار نے فرمایا جب اسے ملو تو میرے سلام دینا۔ کیا کرنا؟ سلام دینا، محبت ہونا۔ آقا پھر فرمایا جب سلام دے دینا تو میری طرف سے یہ جبہ اسے تحفہ دے دینا۔ آج اگر کسی حاجی کو حرم کعبہ کا ایک غلاف کا ٹکڑا مل جائے، پورے پاکستان میں پورے ملک میں پھرتا ہے، میرے پاس غلاف کا ٹکڑا ہے، توجہ ہے، روضہ رسول کی غلاف کا کوئی ٹکڑا مل جائے، کوئی تار وغیرہ مل جائے، کوئی تبرک مل جائے مدینے پاک کی، تو اس کی شان بڑی نرالی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کے پاس آقا کا جبہ اور دینے والا بھی خود محمد مصطفیٰ ہو، اس کی کیا شان ہوگی۔ حضور نے فرمایا عمر علی جی آقا یہ جبہ میرا دے دینا اور میرے سلام بھی پیش کرنا، اور بعد سلام کہنا۔ اویس آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے بات پھر وہاں توجہ ہے نا جی، دعائے مغفرت نبی کریم خود اپنی امت کے لیے کروا رہا ہے۔ اگر دعائیں مغفرت کروانا گناہ یا شرک ہوتا، بدعت ہوتی یا نئی رسم ہوتی، تو نبی کریم کیوں فرماتے میری امت کے لیے بخشش کی دعا اویس سے کروانا۔ ہر مکاتب فکر والا جب اویس کرنی کا واقعہ بیان کرتا ہے تو یہ الفاظ ضرور پڑھتا ہے، نہ جانے یہاں پہ ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا دعائے مغفرت کی، میری امت کے لیے شفاعت کی دعا کرنا۔ سرکار کے صحابہ حضور کا جبہ مبارک اٹھائے، سفر طے کرتے 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 یمن میں چلے گئے۔ یمن کے واسیوں سے پوچھتے ہیں ہم نے اویس کرنی سے ملنا ہے، وہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے کچھ نشانیاں بیان کی تو انہوں نے کہا وہ ہے، محلے میں رہتا ہے، دیوانہ سا ہے، کملا سا ہے، پاگل سا ہے، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے پتھر مارتے ہیں۔ توجہ ہے، پتھر مارتے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اویس کرنی کو جب محلے کے بچے پتھر مارتے تو آپ ہاتھ جوڑتے فرمایا بیٹیو پتھر مارو، یہ تمہارا شغل ہے، یہ تمہاری کھیل ہے، پتھر مارو جتنا دل کرے، لیکن مہربانی کرو پتھر ذرا موٹے موٹے نہ مارو، پتلے چھوٹے چھوٹے پتھر مجھے مارو۔ کسی نے پوچھا بڑا عاشق ہے، کہتا ہے میں دیوانہ ہوں، میں عاشق ہوں، بڑا پتھر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا برداشت کرنے کی بات نہیں ہے، جب بچے مجھے موٹا پتھر مارتے ہیں میرے وجود پہ خون نکل آتا ہے، خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں اویس کرنی ہر وقت اپنے اللہ کا اپنے رسول کا ذکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بغیر وضو کے میں اللہ رسول کا ذکر نہ کروں۔
جب تم پتھر مارتے ہو موٹے پتھر نہ مارو، نرم نرم پتھر مارو، چھوٹے چھوٹیاں کنکریاں مارو، جتنا جی کرتا ہے مارو، لیکن بڑے پتھر نہ مارو، ان سے خون آتا ہے، خون سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا شان ہے، کیا محبت ہے، کیا دیوان پر لائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ اس لیے بوٹا گجراتی رحمت اللہ علیہ اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ پہلے والے دو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آخر تک بھی آواز ایک آنی چاہیے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر بھائی صغیر احمد مرحوم کے لیے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میاں بوٹا رحمت اللہ علیہ اس چیز کا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتا ہے لوگوں تم دنیا داروں کے ساتھ محبت کرتے ہو، اصل محبت کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ میاں صاحب بتا کس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے؟ پڑھتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جڑے کہندی سی مرنگی نال تیرے اج انوی بازیاں ہاریاں نی، جڑے دید بنا ایک پل نی سی رہدے، اج انوی باریاں ماریاں نے، جڈا باغ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا، کملی والدی سچیاں یاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا، کملی والدی سچیاں یاریاں نے۔ حضرت علی شیر خدا حضرت سیدنا فاروق اعظم یمن کے علاقے میں پہنچے، کرم کی بستی میں پہنچے، پوچھ دے کسی نے بتایا وہ ایک شتربان ہے، اونٹ چراتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، کئی دن محلے میں نہیں آتا۔ حضرت علی شیر خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جائے، جب جانے لگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ درویش ہے، مسلح بچھایا ہوا ہے، اونٹ چر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کنارے پہ کھڑی ہے، عمر پاک بھی کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم یا اخی، وعلیکم السلام، قریب ہے، کیا نام ہے؟ کہنے لگا عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں جو تیری ماں نے رکھا۔ کہنے لگے میرا نام اویس ہے۔ فرمایا کیوں پوچھ دیو؟ ہم مدینے سے آئے ہوئے ہیں، میرا نام علی ہے، اس کا نام عمر فاروق ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تحفہ بھی آیا ہوا ہے، جبہ مبارک، سلام بھی میرے آقا نے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اویس مہربانی کریں آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ سرکار اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اویس کرنی کا ہاتھ دیکھا، اس طرح جب دیکھا درمیان میں وہ سفید سی نشانی جو میرے آقا نے مدینے میں بتائی تھی، میرے آقا نے فرمایا برس کی نشانی ہوگی۔ عمر فاروق نے جب وہ نشانی دیکھی، اس طرح دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے میرے پاک عمر فاروق نے اویس کرنی کے ہاتھ چوم لیے۔ اس لیے ہم سنیوں کے عقیدے میں یہ بات ہے، بزرگوں کے ہاتھ چومنا صحابہ کی سنت۔
جبریل کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا۔ آبا بھی وقار عمر پاک جان گئے، میرے آقا نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ۔ عمر پاک نے جبہ پیش کیا، آقا نے فرمایا دعا مانگنا میری امت کے لیے۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں آپ یہاں ٹھہرے، میں دعا مانگنے جا رہا ہوں۔ اس طرح جبہ مبارک لے کے جنگل کی جانب چلا گیا، کہنے لگا یا میرے اللہ یہ جبہ تیرے یار کا ہے، یہ جبہ مبارک، یہ کرتا مبارک تیرے محبوب کا ہے، اے میرے اللہ اس جبہ مبارک کی وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں، تیرے محبوب کا حکم ہے میرے آقا کی امت کی بخشش فرما دے۔ غیب سے آواز آئی اویس تیری دعا قبول ہوئی، میں نے اپنے محبوب کی امت کا ایک حصہ بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی پھر کہتے ہیں میرے اللہ میرے آقا کی امت کا ایک حصہ بخش دیا، لیکن میرے اللہ یہ جبہ دیکھ، جبہ کس کا ہے، یہ کرتا مبارک کس کا ہے، اس کی قیمت یہ کم ہے، میرے اللہ مہربانی فرما۔ غیب سے آواز آئی اویس کرنی میرے محبوب کی تہائی حصہ بخش دیا، 2/3 سے بخش دیے۔ اتنے دیر ہوئی، حضرت اویس کرنی نہیں واپس آئے، حضرت علی عمر پاک استعداد چلنے لگے، جب قدموں کی آہٹ کی آواز آئی اویس کرنی نے سر مبارک اٹھایا، یوں دیکھا دونوں شہزادے حضور کے دونوں یار سامنے کھڑے ہیں، میرے آقا کریم کا غلام دیوانہ اویس کرنی رو کے کہتا ہے اے علی عمر تھوڑا سا دیر کرتے، اللہ کے ساتھ پوری امت کا سودا کر رہا تھا، میں اللہ سے پوری امت نبی کی بخشوا لیتا، لیکن تو نے جلدی کر دی، جلدی آ گئے ہو، اللہ اور میرے درمیان میں حیل ہو گئے، اب دعا ختم ہو گئی۔ اب عابدی وقار بات کرنے والی ہے، نبی کا غلام ہو، نبی کا صحابی نہ ہو، تابعی ہو، نبی کا غلام ہو، عاشق رسول ہو، تابعی ہو، صحابی نہ ہو، میرے آقا اسے کہیں دعا مانگو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے، اگر غلام دعا مانگے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میری امت کی اتنی افراد جس طرح ربیہ اور مضر کی بکریوں کے بال ہیں، اتنی تعداد میں میرے اویس کی دعا سے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی کا نہیں بلکہ تابعی کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ حضور کی تابعی کی شان ہے۔ میرے سرکار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے دیوانہ ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو بڑی شان عطا فرمائی۔ تھک تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ گھنٹے کے قریب خطاب ہو چکا ہے، توجہ ہے جی؟ بس کر دیں؟ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں بس کر دیں، تم کہتے ہو سبحان اللہ۔ کیا اقرار ہے یا انکار ہے؟ تو سبحان اللہ سے تو اقرار ہی ہوتا ہے نا جی، محبت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ کیا شان ہے حضور کے غلاموں کی۔ مجھے ایک پشتو کی نعت یاد آ گئی، اگر آپ کی طلب ہو تو پڑھ دیتا ہوں، محبت سے کہہ دینا۔ آمین بی بی فرزند زمرہ کل